أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة وہ جو آخرت کا گھر ہے، تلک الدار الآخرہ وہ جو آخرت کا گھر ہے، نجعلھا وہ ہم دیں گے، للذین ان لوگوں کو، لا یریدون جو نہیں چاہتے، علوا کسی قسم کا تکبر، فی الارض زمین میں، ولا فسادا اور نہ ہی وہ کسی قسم کا فساد چاہتے ہیں۔ تلک الدار الآخرہ وہ جو آخرت کا گھر ہے، نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا وہ ہم ان کو دیں گے جو نہ تو زمین میں تکبر اور بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی زمین میں کسی فساد کے مرتکب ہوتے ہیں۔ والعاقبۃ اور آخرت کا اچھا انجام، للمتقین وہ تو پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور آخرت کا اچھا انجام وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان سے دنیا میں ایک جو چیز درکار ہے، مطلوب ہے، وہ انکساری ہے۔ اللہ تعالیٰ قطعاً اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ انسان دنیا میں کسی بھی درجے کا تکبر کرے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک فرما گئے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اس کے لیے اللہ کی جنت میں کوئی جگہ نہیں۔ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ تو انکساری، اور نمبر ایک۔ نمبر دو، امن، یعنی وہ کسی کا حق مارنے والا نہ ہو، فساد برپا کرنے والا نہ ہو۔ اللہ نے جو قوانین دنیا کے لیے بنائے ہیں، اللہ کے قوانین کو بگاڑنے والا نہ ہو۔ ہم نے بار بار پڑھا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد برپا نہ کرو، یہ لفظ بار بار آیا ہے۔ اصلاح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک نے زمین کو ٹھیک کر دیا ہے، برائیاں ختم کر دی ہیں، ظلم ختم کر دیے ہیں، اور زمین ایک اچھی حالت میں آ گئی ہے اور لوگ اچھی حالت میں آ گئے ہیں۔ اب کوئی شخص دوبارہ سے زمین کے اندر فساد برپا کرنا چاہے، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نا تو فساد تھا، ہر جگہ فساد تھا۔ آپ کی نبوت کی برکت سے، آپ کی محنت کی برکت سے اللہ پاک نے اس فساد کو ختم فرمایا اور اصلاح قائم فرمائی۔ فساد ختم ہو گیا، دنیا سے ظلم، جہاں جہاں اسلام گیا ظلم ختم ہو گیا، بدامنی ختم ہو گئی، لوٹ مار ختم ہو گئی، کفر ختم ہو گیا، اللہ کی حاکمیت قائم ہوئی، امن قائم ہوا، عدل انصاف قائم ہوا۔ اب اس کے بعد جو شخص اس چیز کو بدلے گا، دوبارہ بدامنی پیدا کرے گا، ظلم کرے گا، اللہ کی حاکمیت کی جگہ انسانوں کی حاکمیت قائم کرے گا، یہ فساد برپا کر رہا ہے، یہ فساد ہے۔ تو جو لوگ دنیا میں یہ فساد چاہتے ہیں، معذرت، کل اللہ کی جنت میں ان کا یہ کوئی جگہ نہیں۔ تلک الدار الآخرہ آخرت کا گھر، نجعلھا ہم ان کو دیں گے، للذین ان لوگوں کو، لا یریدون علوا فی الارض نہ تو وہ زمین میں تکبر کرتے ہیں، ولا فسادا اور نہ ہی زمین کے اندر کسی فساد کے مرتکب ہوتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین اور جو انجام ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔
اچھا انجام یعنی جنت. من کانا جو جاء لائے گا بالحسنہ بھلائی. من جاء بالحسنہ کل قیامت کے دن جو حسنہ لائے گا. حسنہ ایمان اور اعمال صالحہ. حسنہ ایمان اور اعمال صالحہ. فلہو اس کے لیے خیرن بہت بہتر صلہ ہوگا منہا اس سے. جتنی وہ حسنہ لایا ہوگا نا اس سے کہیں بہتر اس کو بدلہ دیا جائے گا. ومن جاء اور جو لایا بالسیئہ سیئہ برائی, جو برائی لایا, کفر لایا, شرک لایا, ظلم لایا, فلا یجزا تو نہیں بدلہ دیا جائے گا الذین ان لوگوں کو عاملوا السیئات جنہوں نے برے کام کیے, نہیں بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جو سیئات لے کر آئے, الا مگر ما کانوا اسی کا جو یعملون وہ کرتے تھے. یہ لفظی ترجمہ ہے. ومن جاء بالسیئہ اور جو سیئہ لے کے آئے گا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون سیئات کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی سیئات انہوں نے کی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر حسنہ لے کے آئے گا تو اس سے کہیں بہتر بدلہ ملے گا. جیسے ایک جگہ آتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا 10 گنا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو سیئہ لے کر آئے گا تو اس کو سیئہ بھی 10 گنا بڑھا کر سزا دی جائے گی. نہیں, بس جتنی سیئہ ہو جتنی برائی ہے اتنی. نیکی میں اضافہ ہوگا, بہت ہوگا, کہیں 700 گنا ہوگا, کہیں ہزاروں گنا ہوگا, کہیں لاکھوں گنا ہوگا. لیکن برائی جو ہے اس کی جو جزا ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ وہ برائی کے برابر ہی اس کو سزا ملے گی. اِنَّا بے شک الذی وہ ذات, ان الذی بے شک وہ ذات فرضا جس نے اتارا علیہ کا آپ پر القرآن قرآن, وہ ذات جس نے آپ پر قرآن اتارا, لرادک راد یہ رد سے ہے, رد سے ہے. رد کا معنی لوٹانا ہوتا ہے, رد کا معنی لوٹانا ہوتا ہے. الی معاد, معاد یہ لفظ عود سے ہے, عین واو دال, عود اسی سے عید آتی ہے, عید اسی سے آتی ہے, اور وعید بھی آتی ہے. اچھا, معاد کا مطلب ہوتا ہے واپس پلٹنے کی جگہ, واپس پلٹنے کی جگہ. اسی لیے جو شخص قبر میں جاتا ہے تو یہ بھی معاد ہے, قیامت کے دن آخرت میں جاتا ہے یہ بھی معاد ہے, یہ بھی معاد ہے. اچھا, اس آیت کا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ مخصوص طور پر اس آیت کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ یہاں پر اس معاد یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے. آپ بڑے غمزدہ تھے, دکھی تھے, آپ مکہ چھوڑتے ہوئے آپ بڑے پریشان تھے, غمزدہ. اور پھر آپ کی زبان سے وہ کلمات بھی ادا ہوئے, اے مکہ اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے میں یہاں سے واپس نہ جاتا. تو روئے زمین کا سب سے بہترین اور پسندیدہ ترین حصہ ہے میرے نزدیک, تو اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے نا میں کبھی نہ نکلتا یہاں سے. تو آپ غمزدہ ہیں, دل گرفتہ ہیں. اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان الذی فرض علیک القرآن, جس اللہ نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے, لرادک الی معاد, آپ کے اس ٹھکانے اور اس منزل کی طرف ضرور آپ کو واپس لائے گا, ضرور آپ کو واپس لائے گا. اور پھر صرف چند سال ہی گزرے تھے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فضل و کرم سے فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے۔ قل، آپ فرمائیے، ربی، میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، جو ہدایت لے کر آیا، میرا رب خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، ومن ہوا، اور جو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے، میرا رب اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ وما کنتا، اور نہ تھے آپ، ترجو، یہ امید کرتے، وما کنت ترجو، اور آپ اس بات کی امید نہیں کرتے تھے، ان یلقا، کہ اتارا جائے گا یا اتاری جائے گی، الیکا، آپ کی طرف، الکتاب، یہ کتاب، آپ کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ آپ کی طرف یہ کتاب اتاری جائے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی نبی کو پہلے سے علم نہیں ہوتا کہ میں نبی بنوں گا اور مجھے یہ سب کچھ ملے گا، نبی کو ایسا علم نہیں ہوتا، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ طور پر ان کی زبان سے پیدائش کے کچھ ہی وقت کے بعد یہ کلمات اللہ پاک کی طرف سے معجزانہ طور پر نکلے کہ مجھے کتاب دی جائے گی اور مجھے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ، یہ معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر جاری فرمائے، ورنہ عام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ فلاں موقع میں جا کر مجھے نبوت ملے گی، نہیں، یہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ تو اے ہمارے نبی، دیکھیں آپ کو تو امید نہیں تھی لیکن اللہ نے رحمت فرمائی، الا رحمتا من ربک، مگر یہ کہ یہ آپ کے رب کی رحمت تھی۔ تو جس طرح آپ کے رب کی یہ رحمت آپ پہ اتری ہے، آپ کو نہیں لگتا تھا کہ اترے گی آپ پر، آپ کو اس کا کوئی آئیڈیا، اندازہ نہیں تھا، امید نہیں تھی، اسی طرح آپ اس وقت جا رہے ہیں اور آپ کو بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ آپ کل کو واپس آ سکیں گے، لیکن آپ کا رب یہ وعدہ کر رہا ہے کہ آپ کو واپس لائے گا۔ وما كنت ترجو، آپ اس بات کی امید نہیں کرتے تھے، ان یلقا الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی، الا رحمتا من ربک، مگر یہ کہ یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ فلا تکونن، بس آپ کبھی نہ بنیے، ظہیرا، مددگار، للکافرین، کافروں کے، آپ کبھی کافروں کے معاون اور مددگار نہ بنیے۔ ولا یصدنک، اور نہ آپ کو روکنے پائیں، عن آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، بعد، اس کے بعد، اذ انزلت، کہ جب وہ نازل کی جا چکی، الیکا، آپ کی طرف، اور کفار آپ کو اس بات سے روکنے نہ پائیں، اللہ کی آیات سے روکنے نہ پائیں جبکہ وہ آیات آپ کی طرف نازل ہو چکی۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ان کے کسی دباؤ کی وجہ سے، یا ان کی کسی خوشامد کی وجہ سے، یا ان کی کسی آپ کہہ لیں کہ کسی یلغار کی وجہ سے آپ اللہ کے قرآن کا کوئی حصہ چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔ بار بار ہم پڑھتے بھی ہیں اور ہم پڑھیں گے بھی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے یہ کام کرنا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، کافروں کو جتنا مرضی برا لگتا ہے، ان کو مرچیں لگتی ہیں، ان کو آگ لگتی ہے، ان کا امن سکون چین لٹتا ہے، لٹے، لگے آگ، لگے ان کو مرچیں، تڑپیں وہ، لیکن جو اللہ کا قرآن اترا ہے، اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کی خواہشات کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں کہ نہیں، اس سے لوگ وہ ہیں، لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، نہ، وَلَا يَصُدَّنَّكَ، یہ کافر آپ کو روکنے نہ پائیں، یعنی آپ ان کی وجہ سے کبھی بھی نہ روکیں، عن آیات اللہ، اللہ کے احکامات سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد جبکہ آپ کی طرف اللہ کے یہ احکامات نازل کیے جا چکے۔ اور یہ بظاہر خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، بظاہر، لیکن یہ حکم عام ہے ساری امت مسلمہ کے لیے، یہ حکم عام ہے۔ آج امت مسلمہ میں یہ بات بالکل واضح ہے
کفار کے ڈر سے اللہ کے احکامات نافذ نہیں کرتے، کفار کے ڈر سے اللہ کے احکامات نافذ نہیں کرتے۔ اگلا جملہ سنیے، ابھی میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ حالانکہ یہ قطعاً کفر ہے کہ کفار کی وجہ سے مسلمان اللہ کے احکامات، کہ کفار کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، ہمارا امیج خراب ہوگا ان کے ہاں، وہ ہمارے بارے میں اچھی رائے قائم نہیں کریں گے، ان کو یہ چیز ناگوار گزرے گی۔ مسلمان اللہ کا دین چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے احکامات چھوڑ دیتے ہیں، قرآن چھوڑ دیتے ہیں، صراحتاً احکامات چھوڑ دیتے ہیں، نہیں نافذ کرنے دیتے۔ ایسے معاہدے کرتے ہیں مسلمان کفار کے ساتھ کہ ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کو نافذ نہیں کریں گے۔ جی معاہدے ہیں، مسلمانوں کے معاہدے ہیں کفار کے ساتھ اللہ کا دین۔ اس حوالے سے جو ترکی کا تھا نا مصطفیٰ کمال پاشا، اس نے تو اخیر کر دی تھی، اس نے باقاعدہ معاہدے کیے، لوزان معاہدہ ہوا، بہت بڑا معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے دین کا خاتمہ کرنا ہے، میں نے ایک ایک اللہ کے دین کی نشانی مٹانی ہے میں نے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، آپ کو روکنے نہ پائیں اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ جب کہ یہ آپ کی طرف نازل کی جا چکی۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، وَلَا تَكُونَنَّ، اور نہ ہوئیے، مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے۔ یہ کتنی سخت بات ہے، آپ کہیں مشرک نہ بن جائیے، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے۔ مطلب آپ نہیں ہوں گے، لیکن آپ کے توسط سے امت کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اگر تم نے کفار کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے دین کو روکا اور احکامات کا نفاذ نہ کیا تو اللہ کے ہاں تم مشرکوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ وَلَا تَدْعُوا، اور نہ پکاریے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، اور کسی کو معبود، اللہ کے ساتھ اور کسی کو معبود نہ بنائیے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کل شیء، ہر چیز، ہالک، تباہ ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، الا وجہہ، اللہ کی ذات کے سوا۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، الا وجہہ، اللہ کے حکم کے سوا۔ لہ الحکم، اسی کا فیصلہ چلے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔